أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ آسائشیں، یہ ٹیکنالوجی اور بہت سارے ایسے انعامات ہمارے اوپر کیے، اور خاص کر جو اس کے انعاموں میں سے ایک بڑے انعام یا بڑے انعاموں میں سے ایک انعام کہ اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی اور آخرت کی خاص بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ آج کا سبق ہم دیکھیں، پچھلی مجلس میں، پچھلے سبق میں ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھیں ان کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، ان کا ترجمہ۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 61 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے یا اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اس سبق سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کے بارے میں کچھ ذکر ہوا کہ ان کا کیا حال ہوگا اور کیسے ان سے معاملہ کیا جائے گا، کیسے ان کو جمع کیا جائے گا، اور ان کو اور ان کے ہمراہوں کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے، ان باطل معبودوں کو، ان کو کس طرح سے جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی، اور ان کو پھر دنیا میں ان کے جو رویے تھے، دنیا میں جو ان کا انکار تھا، اس کی یاد دہانی بھی وہاں پر ہوگی۔ اور اس کے کنٹراسٹ میں اب وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، یا وہ بندے جنہوں نے اپنے دل کو خالص کیا، خالص نیت کے ساتھ جنہوں نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی، تو یقیناً انہوں نے پہچان بھی لیا اپنے رب کو، اور پہچاننے کے بعد ایمان لائے، اور پھر اس ایمان کے مطابق پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی اور وہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ تو یہ جو آخری سبق جو ہم نے دیکھا تھا، یہ ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں تھا۔ آیت نمبر 40 سے دوبارہ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری چشموں سے شراب کے جام کا دور ان پر چل رہا ہوگا، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس سے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والوں میں سے ہیں؟ کہے گا کہ تم چاہتے ہو کہ دوسرا ایک جنتی کہے گا یا وہی جنتی کہے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو
جھانکتے ہی اسے بیچو بیچ جہنم میں جلتا ہوا پائے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں بجز اس پہلی موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو یا محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ یہ ذکر تھا ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا جنہوں نے دنیا میں ہی اس رب کو پہچان لیا، اور اس دین کو پہچان کر اس کے لیے پھر اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو خالص بھی کیا۔ ان کی کس طرح سے مہمان نوازی ہوگی، اور کس طرح سے وہاں پر ان کا ایک وی آئی پی قسم کا پروٹوکول، کہ ان کے کھانے پینے کے لیے لذیذ اور فرحت بخش چیزیں ہوں گی، اور ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، جن کا ہم نے مختصر تذکرہ بھی کیا، جو اسی سبق کے بیچوں بیچ ہمیں کچھ انفارمیشن اضافی جو ہم نے دیکھی۔ آج ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 62 میں، اور آیت نمبر 62 سے انورڈ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے کہ جو اہل جنت، جو اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، جب وہ جنت میں گئے، یا جب ان کو جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، تو ان کی مہمان نوازی کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو برتاؤ جو ہے عزت و تکریم کے ساتھ، اس کا جیسے ہم نے آج سبق جو ہے وہ دہرایا بھی، تو آج اگلے سبق میں ہم اس کے بالکل اپوزٹ، وہ جو جہنم والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انکار کیا اس آخرت کے دن کا، ان کا کیا حال ہے، یا ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، یا ان کی حالت زار کیسی ہوگی، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں واضح طور پر اس غیب کے علم میں سے وہ باتیں جو ہمیں بتا رہا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں ان لوگوں میں شامل فرما جس کا ذکر تو نے ہمارے پچھلی آیات میں ہمیں ملا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے جس کا ذکر ہم ابھی پڑھیں گے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 62 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، نزلا، مہمانی کے طور پر، کیا ایسی مہمان نوازی بہتر ہے، کہ ایسی مہمان نوازی جس کا ہم نے پچھلے سبق میں ابھی دیکھا کہ کیا ایسی اچھی عزت و تکریم والی مہمان نوازی بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا کہ زقوم یا تھوہر کا درخت، کیا وہ راحت بخش غذا جو ہے، فرحت بخش غذا اور مزیدار اور لذیذ اور تازہ مشروب جو ہے، کیا وہ اچھا ہے، یا کہ یہ زقوم یا تھوہر کا درخت؟ زقوم، شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف درختوں کی نشاندہی جو ہے، مختلف نہیں، ایک دو تین قسم کے درختوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہیں یہ دنیا میں موجود ہیں۔ اس کو زقوم جو ہے، شجرۃ زقوم، زقوم جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ زقوم جو ہے ہمیں یہ یہاں پر جو تشریح اس کی ملتی ہے کہ زقوم جو ہے تزکم سے نکلا ہوا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ بدبودار اور کڑوی اور کسیلی چیز کو نگلنا۔ تو اس اعتبار سے زقوم جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے، یا اس درخت کا کوئی ایسا پھل ہے جو کہ انتہائی کڑوا اور کسیلا اور بدبودار اور بدمزہ اور بہت ہی ناگوار جو طبیعت کو گزرنے والا ہے، کوئی ایسا درخت یا اس کا ایسا پھل ہے جس کا اثر و ذائقہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ اور اس کو تھوہر یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ سینڈ کے نام سے بھی اس کو کہیں مطلب کہا جاتا ہے، اور کچھ علماء کا خیال ہے یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا میں یہ ایسا درخت جو ہے موجود ہے۔ قطرب نامی ایک درخت جو ہے وہ تہامہ عرب کا ایک ایریا ہے،
وہاں پر پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ شاید شجرۃ زقوم، زقوم کا درخت ہے، جو کہ انتہائی کڑوا اور کسیلا اور بدبودار بھی ہے اور بدمزہ بھی ہے، اور اس طرح کا، جو کہ دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بڑا ہی مطلب مشکل اور بہت ہی کوفت والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اسی اگلی ہی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے خوشے یا اس کا پھل جو ہے، اس کا جو اس کے جو گچھے ہیں، خوشہ جو ہے، جیسا کھجور کا گچھا ہوتا ہے یا انگور کا گچھا ہوتا ہے، اس کا پھل جو ہے، یا اسی طرح سے اناج وغیرہ کے خوشے ہوتے ہیں، جو بالیاں جو جس کو کہتے ہیں، تو وہ خوشے جو ہیں اس طرح کے ہیں جس طرح سے شیطان کے شیطانی چہرے یا شیطان کی کھوپڑیاں یا شیطان کے پر۔ تو اس آیت سے متعلقہ ایک کوئی پودا جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں یوٹیوب پہ کوئی انفارمیشن وہ دیتے ہیں کہ یہ وہی پودا ہے یا درخت ہے جس کے پھل یا جس کے پھول جو ہے وہ خشک ہونے کے بعد جب مطلب ایسی کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ کوئی کھوپڑی ہو جس میں دو آنکھیں اور ناک یا اس طرح کا جو شبیہ جو ہے وہ اس میں سے بازیں بنتی ہے، اس میں ہول جو ہے اس طرح سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ملا جلا کر کچھ ایک دو تین قسم کے درختوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی درخت دنیا میں موجود ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اگر وہ موجود ہے بھی تو بھی جس طرح سے دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے وہ کئی ہزار گنا زیادہ شدید اور سخت ہوگی، اور مطلب گرم ہوگی، حرارت والی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تو یہ دنیا میں کوئی اس طرح کا ہے بھی تو وہ ہو سکتا ہے نشانی کے لیے ہو، جہنم میں تو یقیناً وہ اس سے کئی گنا زیادہ مطلب بدبودار اور کڑوا اور کسیلا یا اس طرح کے ذائقے والا ہوگا۔ تو بہرحال یہ شجرۃ الزقوم جو ہے اس کے بارے سے مختصر جو ہے تعارف ہے، اور یہ زقوم کا درخت جو ہے یا اس کا پھل جو ہے اس سے مہمان نوازی کی جائے گی ان لوگوں کی جو اہل جہنم ہوں گے، جو جہنم میں جن کو دھکیل دیا جائے گا یا جن کو جہنم کی راہ دکھا دی جائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کے بارے میں کہ کیا وہ خالص اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں ان کی مہمانی جو ہے وہ بہتر ہے، یا زقوم کا درخت جو ہے اس کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو یقیناً جو بہتر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے جو دیکھا کہ اہل جنت کی مہمان نوازی تو یقیناً بہترین اجر ہے، جس کے لیے محنت کرنی چاہیے سب کو۔ انا جعلناہ فتنۃ، بے شک ہم نے بنایا ہے اسے آزمائش، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ بے شک ہم نے یہ زقوم کا یا تھوہر کا درخت جو ہے اس کو بھی ان ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یہ آزمائش، ایک تو آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہنم میں جو ان کو عذاب مل رہا ہوگا اس میں ایک اضافی تکلیف یا اضافی ان کے اوپر جو سزا یا عذاب ہوگا وہ ہوگا کہ یہ زقوم کا درخت یا اس کا پھل جو ہے اس کو کھانا جو ہے خوراک کے طور پر، جو کہ کسی بھی صورت مطلب ایک انتہائی کڑوا اور کسالہ اور جیسا کہ ذکر ہوا اس طرح کا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آیتیں جب اہل مکہ یا مشرک لوگ یا اس طرح کے وہ لوگ جو کہ ایسی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ یہ کہیں کہ دیکھو جی جہنم میں جہاں پر کہتے ہیں جی کہ اس قدر آگ ہوگی وہاں پر کوئی درخت کیسے پل بڑھ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ درخت، اس کی اگلی آیت میں پتہ چلے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، جہنم کی تہہ سے نکلتی ہیں، جہنم کی تہہ میں ہے، اور اس کے خوشے یا پھل جو ہیں وہ جہنم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی حالت کیسی ہوگی۔ تو یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ایک اضافہ ہوگا ان ظالموں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کیا۔ انہا شجرۃ، بلا شبہ وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، کہ نکلتا ہے جہنم کی تہہ میں سے، یعنی اس کی جڑیں جو ہے جہنم کی تہہ میں ہیں۔ طلعها، اور اس کے خوشے جو ہیں کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں، اور ان کے خوشے یا پھل جو ہیں اس طرح سے ان کی شکل یا اس طرح سے ان کی حیت ہے جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں۔ یہ دونوں طرح سے، یہ شیطانوں کے سر جو ہے یہ دونوں طرح سے اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ مفہوم کہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا
کہ شیطانوں کی کھوپڑیوں کے جیسے ملتے جلتے ان کے پھل یا ان کے خوشے ہوں گے، جس کے بارے میں مطلب کچھ پودوں یا کچھ درختوں کے پھل جو ہیں ان کو تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی بدصورتی اور قباحت کو کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کو شیطانی جسم یا شیطانی مطلب جسم و جسامت جو ہے اس طرح سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، جس طرح سے کسی خوبصورتی اور کسی بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی نیک ہستی کو ذکر کرنا ہو تو فرشتہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، مطلب تشبیہ دے دی جا سکتی ہے مثال کے لیے پیش کر، تو مثال کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ہمیں اس کی تفاسیر ملتی ہیں۔ بہرحال اس زقوم کے درخت کے خوشے یا پھل یا گچھے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، وہ دیکھنے میں بھی اس قدر بدصورت اور قباحت اور کراہت والے ہوں گے، اور کھانے میں بھی وہ کڑوے کسالے اور اس طرح سے بدمزہ اور بدبودار ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ، بے شک وہ ضرور کھانے والے ہیں، منہا، ان میں سے، اس میں سے، یعنی اس زقوم کا جو بدمزہ درخت ہے، بدمزہ پھل جو ہے اس میں سے وہ ضرور کھانے والے ہوں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھرنے والے ہیں اس سے پیٹ، یعنی ان سے جب ان اہل جہنم کو بھوک لگے گی، جب یا جو ان کو کھانا پیش کیا جائے گا وہ زقوم کے درخت کا پیش کیا جائے گا جس کو ان سے کھانا پڑے گا، اور پھر اس سے ان کو پیٹ بھرنا پڑے گا، ان کے پیٹ اس سے بھرے جائیں گے۔ ثم ان لہم علیہ لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر یقیناً گرم پانی کی آمیزش ہوگی، اور پھر جب ان کو پینے کی طلب ہوگی یا پینے کی ان کو ضرورت ہوگی کوئی چیز، تو پھر ان کو کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جس کو جب وہ پئیں گے تو اس قدر وہ کھولتا ہوا ہوگا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ان کے جسم کی انتیاں جو ہیں وہ انتڑیاں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی اور نیچے کو بہہ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کسی بھی آزمائش اور ایسی کسی بھی ہلکی سی ہلکی اور چھوٹی سی چھوٹی اور مختصر سے مختصر آزمائش سے اور مشقت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں، کہ کس طرح سے ہمیں کنٹراسٹ یہاں پر مل رہا ہے کہ پچھلے سبق میں جو ایک لذت والے پھل اور فرحت بخش مشروب جو ہیں وہ اہل جنت کی خوراک یا ان اہل جنت کو پیش کیا جائیں گے، اور کس طرح سے بدمزہ اور بدبودار اور کڑوے پھل اور کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ اہل جہنم جو ہے ان کو پیش کیا جائے گا، جس سے وہ پیٹ بھریں گے، اور اپنا ان کی حالت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر بلا شبہ ان کو لوٹانا ہوگا جہنم کی طرف، یعنی اس طرح سے ان کی تواضع کرنے کے بعد، اس طرح سے ان کے کھانے پینے کے بعد واپس ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں رہیں گے، وہاں پر جتنا بھی عذاب ہوگا اس کے عذاب کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک فتنہ ظالموں کے لیے کہ ان کو کھانے اور پینے کے لیے اس طرح کی خوراک دی جائے گی، اور پھر واپس ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ انہم الفوا آبائہم انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک ان سب نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ۔ ان کی یہ حالت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ان کو اس طرح کا عذاب جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا جہنم کے دن یا جہنم میں، وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب بے شک ان سب نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، کہ جب انہوں نے زندگی میں اپنے باپ دادا کو گمراہی کے رستے پر پایا، دنیا میں ان کو نصیحت ملی کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی پہچان جو ہے اس کے بارے میں اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں، نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی سنت اور احادیث کی صورت میں بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج، ان کے عقائد، ان کے جو ان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہی بہتر ہیں، یا وہی کیا ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ پچھلی کچھ ہی پہلے آیات ہم نے پڑھی تھی کہ کیا واقعی ہم اس نعوذ باللہ ساحر اور شاعر کے پیچھے ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ؟ تو یہ اسی کی طرف دوبارہ اشارہ ان کے رویے کی طرف کہ ان کی حالت اس لیے ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم، تو وہ ان کے قدموں کے نشانات پر یہرعون، دوڑائے چلے جاتے تھے، یعنی وہ ان کے
اپنے باپ دادا کے قدموں پر بھی دوڑائے چلے جاتے تھے، دوڑتے چلے جا رہے تھے، اسی کے طرف لپک کر چلتے جا رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اس ہدایت اور اس نصیحت کی روشنی میں جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ان کے نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے اس سے پہلے لوگوں کے لیے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور بلا شبہ گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے، ان کے پہلے باپ دادا جو ہیں بلا شبہ وہ بھی تو گمراہ تھے، اکثر الاولین، اس سے اکثر اگلے لوگوں میں سے، یعنی ان کے پیچھے ان کے باپ دادا میں سے جو اکثر گزر چکے لوگ جو ہیں وہ بھی تو گمراہ ہی تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے، فِيهِم مُنذَرِينَ، ان میں ڈرانے والے، اور ان کے پچھلے لوگوں میں بھی بلا شبہ ہم نے ڈرانے والے بھیجے۔ جس طرح سے آج تمہارے سامنے ایک ڈرانے والا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے جو حق نصیحت ہے وہ تمہیں ذکر کر رہا ہے، لیکن تم اپنے باپ دادا کی باتیں جو ہیں، رسم و رواج جو ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ یہ ہم جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہمیں اس میں سے ہمارے سامنے جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے یہ آیات کا، اور ہمیں یہ آیات پڑھنے کی بار بار جو دعوت دی جاتی ہے، سب سے پہلے خود پڑھ کے سمجھنے کی اور پھر دوسروں کو بتانے کی، تو اس میں ہمیں یہ کھلی کھلی آیات نظر آتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے پچھلے رسم و رواج جو ہیں ان کو گو کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت سارے اس میں ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے، جن پہ گناہوں کا اضافہ ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے جو صراط مستقیم ہے اس سے دوری ہے، لیکن اس سے آج ہمارے رویوں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں کہ ہم ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے مطلب آمادہ نہیں ہوتے۔ ہمیں جب ذکر کر بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اس طرح سے ہے اور اس طرح سے معاملہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں دنیا میں ناک بھی رکھنی پڑے گی اور دنیا میں ہمیں جینا بھی ہے اور لوگ کیا کہیں گے اور اس طرح کے معاملات۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت جو ہے وہ بھی کھلے عام دیتی ہیں۔ تو جس طرح سے ان کے پہلے جو لوگ تھے جن کے پیچھے وہ چلے پھر رہے ہیں اپنے عقائد اور اپنے بدگمانیوں کے لے کر، تو ان لوگوں کو وہ بھی تو لوگ گمراہ تھے، جبکہ جس طرح سے تمہارے پاس رسول اور یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اسی طرح سے اس سے پہلے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی ہم نے ارسلنا فیہم منذرین، ان میں منذرین ڈرانے والے بھیجے، ان میں بھی ڈرانے والے یا ان میں بھی رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے یہی تعلیم جو ہے وہ ان کو بھی دی۔ فانظر کیف کان، تو پھر آپ دیکھیے کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، المنذرین ان ڈرائے جانے والوں کا، وہ لوگ جو اس سے پہلے کی امتیں جن کے بارے میں بہت ساری امتوں کا تذکرہ بھی ہوا کہ جب ان کو ان کے نبیوں نے اور رسولوں نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پہنچایا، تو انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا، تو ان ڈرائے گئے لوگوں کو یا ان قوموں کا کیا حال ہوا، یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیسے ہوا، کہ کس طرح سے ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا دنیا کی سزا دے کر، اور یقیناً آخرت میں ان کا سزا جو ہے وہ بھی ان کا ڈیو ہے، جو کہ ان کو ان کی برزخ کی زندگی میں بھی ان کو جاری ہوگا، اور آخرت میں ان کا انجام کیسا ہوگا ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پچھلے آیات میں دیکھا۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر ما سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے خالص اور برگزیدہ بندے جن کا ذکر جو ہے پچھلے سبق میں ہم نے کیا تھا، جن کو جنت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، یا وہ بندے جنہوں نے خالص نیت کے ساتھ اپنے دل کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کی، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ایسے کسی بھی معاملے میں نہیں الجھائے گا، بلکہ ان کو تو جنتیں جو ہیں وہ ملیں گی، جس طرح سے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا۔ یا پچھلی قوموں میں سے بھی فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اس کے ساتھ ہی یہ آیت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اسی پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائے، کہ پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے جو لوگ تھے ان میں جو ڈرائے جانے والے تھے، جن کو ڈرایا جاتا رہا، ان کا انجام کیسا رہا۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جن کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھے یا اللہ تعالیٰ کے لیے چنے ہوئے تھے، یعنی پچھلے لوگوں میں سے، یہ پچھلے قوموں میں سے بھی وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یا جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے پہچان کے لیے اور اس کے راستے کے لیے خالص کر دیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح سے عذاب نہیں دیا، لیکن جنہوں نے
اس تنبیہ کو، اس وارننگ کو سننے سے انکار کر دیا، ان کا پھر کیا حال ہوا وہ آپ دیکھیں کیسا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور بلا شبہ یقیناً ہمیں پکارا۔ اب یہ جو برگزیدہ بندے پچھلے قوموں میں سے تھے، رکوع تو ختم ہو گیا، لیکن جو کچھ دو تین کچھ آیات ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں کور کرتے ہیں، پھر اگلا سبق جو ہے وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوا کہ پچھلی قوموں میں بھی ڈرانے والے بندے، ڈرانے والے جو رسول اور نبی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب جنہوں نے انکار کیا ان نبیوں کا، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا آپ دیکھیے۔ مگر اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، یا جو چنے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں سے بچا لیا۔ اب ان میں سے کچھ بندوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب اگلی آیات میں کریں گے، اور اس میں سے سب سے پہلا ذکر کیا ہے، یا سب سے پہلا معاملہ جو ہے جس کا ذکر ہوگا، وَلَقَدْ نَادَانَا، اور بلا شبہ پکارا یقیناً ہمیں نوح نے۔ نوح علیہ السلام کا سب سے پہلا تذکرہ سے آ رہا ہے، مختصر سا تذکرہ ملے گا ہمیں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً اچھے ہیں قبول کرنے والے۔ بلا شبہ ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، نوح نے ہمیں پکارا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو یقیناً اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اچھے طریقے سے ان کی دعا کو، نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت دفعہ اس سے پہلے ان کے بارے میں گزر چکا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، انتہائی مختصر الفاظ میں اگر دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیں پتہ ہے کہ شرک کے جو میٹر ہے، یا شرک کا جو ظلم ہے جو انسانوں نے اپنے اوپر کیا، تو شرک کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے تھے۔ اس سے پہلے بھی کچھ معاشرتی بگاڑ یا کچھ معاشرتی معاملات میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے کہ جو اس وقت کی نوع انسانی جو ہے وہ کچھ معاملات میں گمراہ تھی، اور گمان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نبی یا رسول جو ہیں وہ ہو سکتا ہے گزرے ہوں، اس بارے میں کچھ حتمی رائے نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی وثوق کے ساتھ نہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے بغیر کسی مطلب اختلاف کے کہ شرک کے بارے میں جو تعلیمات، یا شرک کے خاتمے کے لیے جو سب سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی شرک کے خلاف۔ جو 950 سال یہ صرف ان کی تبلیغ کا پیریڈ ہے، ان کی اصل عمر جو ہے وہ اس سے زیادہ تھی یقیناً، اور کتنی زیادہ تھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لیکن 950 سال انہوں نے اس دین کی تبلیغ کی، اس کے بارے میں بتایا۔ تو 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جب چند ہی لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا انکار کرتے رہے، الٹا ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو دمکاتے رہے، یا اس طرح کے معاملات جیسا کہ دوسرے بعد میں آنے والے نبیوں کے ساتھ ہوئے، تو پھر 950 سال کی تبلیغ کے بعد، کوشش اور محنت کے بعد، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر کہا کہ میں تو اب مایوس ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد کی دعا کی کہ یہ تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حکم دیا کشتی بنانے کا۔ اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے سارا وہ ہمیں پتہ ہے یاد دہانی کے لیے۔ یقیناً ہمارے ذہنوں میں کچھ واقعات جو ہیں وہ یاد ہو گئے ہوں گے اس کے، کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ، اور اس کے علاوہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یا ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کچھ ان کے اہل جو ہیں، یا کچھ ان کے جو ساتھی جو ہیں جو کشتی میں سوار ہوئے، صرف وہ بچے، باقی نوع انسانی جو ہے اس وقت وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی تھی۔ اور چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر 950 سال کی تبلیغ کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی میں، آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر ایک مطلب آزمائش کا رستہ ہے تبلیغ کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، اور کس قدر اس میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا پڑتا ہوگا کہ 950 سال تبلیغ کے باوجود
حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے ہی خاندان میں سے ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے. اپنے ہی خاندان، ایک نبی کا اپنا ہی خاندان جو 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی، ان کی اپنی ہی بیوی اور اپنا ہی ایک بیٹا جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہ لایا، جبکہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بہویں، 3 بیٹے اور چاروں بیٹوں کی جو ان کی بیویاں جو تھیں، 4 بہویں اور 3 بیٹے، یہ 7 اور ایک آپ وہ خود 8، یہ 8 لوگ تھے ان کے اپنے خاندان کے جو ایمان لائے، جو اہل ایمان میں سے تھے. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 70 72 کے قریب کو اس کے علاوہ بستی کے دوسرے لوگ تھے. تو تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب افراد تھے جو ایمان لائے 950 سال کی کوشش کے بعد. وہ 80 کے قریب لوگ جو تھے ان کو کشتی میں سوار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے جو بیوی تھی ان کو بھی کشتی میں سوار نہیں کیا، جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جس کا مختصر انداز میں ہمیں کچھ 2 3 آیات میں ہمیں تذکرہ ملے گا. اور بلا شبہ ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، تو یقیناً دیکھیے کہ کس طرح سے اچھی طرح کیسے اچھی طریقہ سے ہم دعاؤں کو قبول کرتے ہیں یا دعاؤں کو سنتے ہیں، پکار کو سنتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو یا اس کے اہل کو جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، من الکرب العظیم، اس بڑی مصیبت سے یعنی اس غرق ہونے والے عذاب سے. وجعلنا ذریتہ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو، ہم الباقین، باقی رہنے والوں میں، یا باقی رہنے والے یعنی ان کی اولاد. کہا جاتا ہے کہ ان کے جو 3 بیٹے تھے وہ 3 مختلف جگہوں پر بعد جا کے وہ آباد ہو گئے. ان کے بارے میں کچھ دنیا کے علاقے جو ہیں وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں. وہ بہت ساری تفاصیل جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کن مختلف علاقوں میں جا کر وہ آباد ہوئے. بہرحال وہ جب طوفان نوح جب آیا تو اس میں وہ 80 افراد کے علاوہ باقی سارے نوح انسانی جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے افراد، صرف وہی تھے باقی بچے، جن سے پھر آگے ان کی اولاد کے ذریعے سے نسل جو ہے وہ آگے چلی. اس لیے ان کو آدم ثانی یا ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. تو ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں ان کو چھوڑا، یعنی پیچھے آنے والوں کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ رقم کر چھوڑا، یا پیچھے آنے والوں کے لیے ان کا ذکر جو ہے، ان کا ذکر خیر یا ان کے بارے میں اچھا ذکر جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جتنے الہامی مذاہب یا جتنے مطلب اللہ کو پہچان کر جو مذاہب ہیں، گو کہ صرف ایک ہی مذہب اسلام ہے جو کہ صحیح معنوں میں حق پر ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو مذاہب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، جن کو وہ عزت اور تکریم سے دیکھتے ہیں. سلام علی قوم علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں، یا جو بعد میں آنے والے جو نسلیں ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی سلام بھیجتی ہیں، یا ان کی سلامتی یا اس طرح سے ان کا ذکر خیر جو ہے وہ ان کا جاری و ساری ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیک کام کرنے کی، نیک عمل کرنے کی، اسی طرح سے ان کو بدلہ دیتے ہیں جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو بدلہ دیا. یعنی ایک تو ان کو عذاب سے چھٹکارا ملا، اور دوسرا پھر آتے زمانے کے لیے ان کا نام جو ہے، ان کا رویہ جو ہے یا ان کا اچھے اقدار جو ہے وہ محفوظ کر دیا، ان کا ذکر خیر جو ہے محفوظ کر دیا. تو اچھے جو کام کرتے ہیں، جو آثار اپنے اچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جن کو لوگ جو ہیں وہ اچھے ناموں سے پکارتی ہیں، اچھے انداز میں ان کو یاد کرتے ہیں. بہت سارے علماء ہیں، صحاب ہیں، اور بہت سارے نیک لوگ ہیں. اسی طرح سے بدی والے جو ہیں وہ بھی اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں. بہت سارے بدبخت جو گزرے ہیں، جن کے بارے میں بہت سارے بدیاں جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں، ان کو بھی لوگ برے انداز میں یاد کرتے ہیں. بہرحال یہ اچھا بدلہ دینے والوں کا انجام ہے، یہ اچھے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ جو ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے ایمان لانے والے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں اور وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ
اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جو کہ ایمان لانے والے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو جنہوں نے اس کا انکار کیا، اس ایمان کا یا اس صحیح نصیحت کا، اس کو ہم نے غرق کر دیا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں یقیناً ابراہیم بھی ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے. تو آج ہم آیت نمبر 82 تک رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا، اور ان لوگوں میں خاص کر ہمیں شامل فرمائے جس کے بارے میں لذت والے کھانے اور مشروب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے جو ہیں ان کا ذکر ہوا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے جن کا تذکرہ آج کے سبق کے ابتدائی حصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو کس طرح سے کڑوے کسالے اور بدبودار پھل کے ساتھ ان کی توازن کی جاتی ہے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی مشقت اور انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت طاقت و توفیق دے کہ ہم اس قدر انجام اپنے اعمال کر سکیں کہ ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی ہم اس بات کے حقدار ہوں کہ پہلے گروہ میں ہم شامل ہوں جنت میں جانے والے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ شفیق صاحب نے دعا بھیجی، اللہم احفظنا من کل شیء، اللہ تعالی ہمیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو کسی مشقت کی طرف لے کر جاتی ہے. آمین یا رب العالمین. جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آج کے سبق سے. دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نصیحت جو ہے وہ اخذ کر کے اپنے گریبان میں جانچنے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالی ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور اپنی خاص مدد ہمیں میسر فرمائے. ہمارے نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالی ہمارے لیے میسر کرے. وہ حاجات جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے کامیاب آنے والی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا ہے کہ ضرور وہ ہمارے لیے میسر کرے. آمین یا رب العالمین. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے جو اس دنیا میں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، جابس کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، اپنی اولاد کے معاملات میں، باقی دیگر جتنے ہمارے معاشرتی اور ہمارے دنیاوی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کرے. اور خاص کر آخرت میں جانے والے جو ہمارے امور ہیں ان میں ہماری اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے. سورہ فیل بھی اکثر میں تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ہماری نظروں سے گزرتی ہے کہ کس طرح سے ابرہہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. پچھلی بہت ساری قومیں جو ہیں ان کا تو ذکر چھوڑ دیا، جن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں جن کا ذکر کیا کہ کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اسی طرح سے ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ سے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو محفوظ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، تو کسی بھی انداز میں کسی بھی طریقے سے وہ مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خاص مدد فرمایا اپنے کسی اس طرح کی ترکیب سے اور اپنے اس کی طرح کی کسی تدبیر سے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.